الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ برادر عزیز جناب شیخ عبدالرحیم صاحب، جناب تنویر احمد صاحب اور ایٹا کے دیگر ذمہ داران اور محترم سامعین بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹا کی جو ملک گیر مہم چلائی گئی، تدریسی آگہی، طلبائی ارتقاء اور سماجی تغیر، ملک گیر مہم چلائی گئی، اس کی تفصیلی رپورٹ ابھی ہم نے سماعت کی ہے، اور اس رپورٹ کو سن کر اور ملک گیر سطح پر ایٹا کی سرگرمیوں کے بارے میں جان کر بے انتہا خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے مہم کے پروگراموں میں مجھے راست شریک ہونے کا تو موقع نہیں ملا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے مہم کی خبریں ملتی رہیں، اخبارات میں جو رپورٹیں شائع ہوتی رہیں اس کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، اور تنویر صاحب اور دیگر لوگوں سے بھی کچھ باتیں معلوم ہوئی، تو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ مہم کافی ہلچل اس نے پورے ملک میں پیدا کی ہے، اور تعلیم سے متعلق جتنے حلقے ہیں، اساتذہ کے علاوہ اسکول مینجمنٹس اور پیرنٹس اور طلباء اور تعلیمی جہدکار، ان سب کو متوجہ کیا ہے۔ تو یہ اندازہ اس پوری مہم کے دوران ہوتا رہا، لیکن ابھی جو رپورٹ سامنے آئی اس نے تو بہت ہمت افزا اور بڑی مسرت بخش تفصیل پیش کی ہے۔ تو میں ایٹا کے ذمہ داران کو اور اس کے تمام وابستگان کو اس کامیاب مہم کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اس مہم کو ٹھوس عوامی بیداری کا ذریعہ بنائے، ایٹا کی مقبولیت اور اس کے استحکام کا بھی ذریعہ بنائے، اور مسلسل ان محاذوں پر سرگرم رہنے، فعال رہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ تمام وابستگان کو عطا فرمائے۔ اساتذہ کی تنظیمیں یا مختلف جو پروفیشنل تنظیمیں ہمارے ملک میں کام کرتی ہیں، ان کی آئیڈینٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے والی تنظیمیں ہیں۔ اساتذہ کی سیلریز اور ان کے بینیفٹس اور ان کے مسائل، اسی پر ان کی ساری سرگرمیاں مرکوز ہوتی ہیں، لیکن ایٹا نے اس ماحول میں ایک بالکل منفرد پہچان بنائی ہے کہ اس کا زور صرف اپنے حقوق پر نہیں ہے بلکہ اپنی ذمہ داریوں پر بھی ہے، اور یہ عین اسلامی تصور ہے۔ اسلام حقوق اور ذمہ داریوں میں توازن کا تصور دیتا ہے۔ جدید مغربی تہذیب نے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، رائٹس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، جس کے نتیجے میں سماج میں حقوق کی کشمکش پیدا ہو گئی ہے۔ اگر حقوق اور ذمہ داریوں میں توازن ہو، لوگ بے شک اپنے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کریں لیکن اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی متوجہ رہیں، تو اسی کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہر شعبے کی پرفارمنس بہتر ہوگی، ہر شعبے سے متعلق لوگ اپنے کام مؤثر طریقے سے انجام دیں گے، سماج بہتری کی طرف گامزن ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اسی تصور کے مطابق ایٹا پورے ملک میں پروفیشنل تنظیموں کا ایک بالکل منفرد ماڈل، ایک یونیک ماڈل پیش کر رہی ہے، جس میں وابستہ اساتذہ خود اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی متوجہ ہیں، اور دوسرے اپنے کولیگز اور اپنے ساتھی اساتذہ کو بھی ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا پہلو ہے جس نے اس مہم کو جو اس مہم کے ذریعے اور پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ اساتذہ یہ سماج کا بہت ہی اہم طبقہ ہے، اور اساتذہ کے اندر اگر صحیح معنوں میں بیداری آئے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہوں تو پورے سماج کو بدلنے میں اور بڑی تبدیلی سماج کے اندر لانے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے، اور انشاءاللہ ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس مہم کا بھی مین موٹو تھا، سماجی تغیر، سوشل ٹرانسفارمیشن کیسے اساتذہ کے ذریعے آ سکتا ہے۔ اس وقت نظام تعلیم، ایجوکیشنل سسٹم یہ بڑے ٹرانسفارمیشن کے عمل سے، بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ دنیا میں جس طرح تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی میں جس طرح ترقی ہو رہی ہے، اس نے تعلیم کے عمل کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب ہم ایجوکیشن 4.0 ایجوکیشن کے 4.0 ورژن میں داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے ایجوکیشن 1.0 تھا، جس میں لیکچرز اور کلاس روم میں ون وے کمیونیکیشن اور میمورائزیشن اس پر زیادہ زور تھا۔ پھر ایجوکیشن 2.0 آیا، جس میں ٹیچنگ ایڈز کا استعمال، کمپیوٹرز کا استعمال، ٹیکنالوجی کا استعمال، انٹرنیٹ بیسڈ ٹیچنگ۔ پھر ایجوکیشن 3.0 آیا، جس میں نالج پروڈیوسنگ ایجوکیشن، کہ ایسا ایجوکیشن جس سے طلبہ خود نیا نالج پروڈیوس کرنے کے لائق بن سکیں۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ دنیا ایجوکیشن 4.0 کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایجوکیشن 4.0 کیا ہے؟ اس میں نالج سے زیادہ اسکلز پر زور ہے۔ خاص طور پہ آپ سب جانتے ہیں 6 سی جسے ڈیپ لرننگ بھی کہا جاتا ہے، کیریکٹر، سٹیزنشپ، کولیبریشن، کمیونیکیشن، کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ، ان 6 C's کو پروڈیوس کرنا اور یہ اسکلز طلبہ کے اندر انہانس کرنا، یہ ایجوکیشن کا اصل مقصد قرار پا رہا ہے۔ نالج یہ اب لوگوں کے لیے بہت آسانی سے اویلیبل ہے، اور صرف نالج ٹرانسفر کرنے کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ اصل ایجوکیشن جس کی آج طلبہ کو ضرورت ہے وہ اسکل پیدا کرنے والا، یہ 6 جو سیز ہیں وہ پیدا کرنے والا ایجوکیشن، اس کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیریکٹر ہے۔ یہ ٹھیک وہی تصور ہے جو اسلامی ماہرین تعلیم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ تعلیم کا اصل مقصد کردار کی پختگی اور کردار کی تشکیل ہونا چاہیے۔ اب اس کو ڈیپ لرننگ میں ساری دنیا میں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے امپورٹنٹ اسکل جو ایجوکیشن کو جسے اپنا آبجیکٹو بنانا چاہیے وہ کیریکٹر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل تعلیم کا ایک بدلا ہوا منظرنامہ ہے، بدلا ہوا سینیریو ہے، اور اس میں اساتذہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان کے رول کی اہمیت ہے، ان کی صلاحیتوں کی بھی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ یہ جو 6 C's پیدا کرنے کا کام ہے، یہ روایتی طریقے سے اور روایتی طریقے تدریس سے، روایتی طریقے تعلیم سے ان کی تخلیق ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت ہی غیر روایتی طریقے آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے، انوویٹو طریقے آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ ہمارے اساتذہ کو ان سب کے لیے اکوپ ہونا ہے، ان سب کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوں، ٹیچنگ کے پروفیشن کو بہت سیریسلی لیں، اسے ایک بہت ہی مقدس پروفیشن سمجھیں، ایک بہت ہی ذمہ داری کا پروفیشن سمجھیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایٹا کے پروگراموں میں یہ بات کہی ہے کہ محاذ جنگ پر اگر کوئی سپاہی تعینات ہے اور اس کا کام سرحد کی حفاظت ہے، دشمن بمباری کر رہا ہے اور سرحد کو خطرات لاحق ہیں، اور ایسے میں وہ سرحد پر کھڑے ہو کر ملک کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کے اندر جو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، جس طرح وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ چوکس اور بیدار رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے، ایک لمحے کی غفلت بھی پوری قوم کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سپاہی سے زیادہ ذمہ داری کا کام ایک استاد کا کام ہے۔ سپاہی تو صرف جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، ہمارے اساتذہ ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے۔
हमारी अखलाकी सरहदों की हिफाजत पर मामूर है। सिपाही सिर्फ इस जनरेशन की हिफाजत का काम कर रहा है, हमारे असातिज़ा आने वाली नस्लों की हिफाजत के काम पर मामूर है। आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़, उनका प्रोटेक्शन, ये उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप उस महाज़ जंग पर मुतय्यन सिपाही का तसव्वुर कीजिए, वो जिस एहसास जिम्मेदारी के साथ और एक एक सेकंड अलर्ट रहते हुए जिस तरह अपना फरीजा अंजाम देता है, उससे कहीं ज्यादा हमारे असातिज़ा को अलर्ट होना चाहिए, एहसास जिम्मेदारी से सरशार होना चाहिए। तो सबसे पहली जरूरत तो यह है कि यह एहसास जिम्मेदारी, ये अलर्टनेस और ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे असातिज़ा के अंदर पैदा हो। और फिर दूसरी चीज ये है कि जो स्किल्स, जो टैलेंट्स दरकार है तालीम के और तदरीस के अमल में, जो ट्रांसफॉर्मेशन दरकार है नए हालात के लिहाज से, उससे भी हमारे असातिज़ा इक्विप हों। वो सिर्फ रिवायती तरीके पर इक्तफा न करें, बल्कि जदीद दौर जो तकाजे कर रहा है, जिन सलाहियतों का तकाजा कर रहा है, जिन स्किल्स का तकाजा कर रहा है, वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, इसलिए कि उसी के नतीजे में वो अपनी जिम्मेदारी बहुस्न खूबी अदा कर सकते हैं। ठीक वही आप सिपाही की मिसाल ले लीजिए कि सिपाही को जो है सिर्फ एहसास जिम्मेदारी काफी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की तरक्की और दुश्मन की ताकत, इन सब को सामने रखते हुए उसे इक्विप भी होना पड़ता है, उसे नई सलाहियतें अपने अंदर पैदा करनी पड़ती हैं। जब तलवार से जंग लड़ी जाती थी तो वो तलवार चलाने पर कुदरत रखता था। आज के जमाने में जंगें जिस तरह लड़ी जाती हैं, उन सलाहियतों पर उसे कुदरत रखनी पड़ेगी। तो यही मामला असातिज़ा का भी है कि वो एक बहुत ही अहम महाज पर मुतय्यन है, तो उस महाज पर अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए नया जमाना जिन सलाहियतों की, जिन स्किल्स की जरूरत का तकाजा करता है, उसको अपने अंदर पैदा करना, ये भी असातिज़ा का एक अहम फरीजा है। तो आइटा, मुझे उम्मीद है कि इन सब पहलुओं से समाज के अंदर बेदारी लाने की कोशिश कर रही है। आपकी रिपोर्ट का एक बहुत ही अच्छा पहलू, जो मुझे बहुत पसंद आया, वो ये कि ये बात हमेशा टीचर्स ट्रेनिंग में और बीएड के कोर्सेस में पढ़ाई जाती है कि तालीम का अमल ये मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुनासिब रब्त और कोऑर्डिनेशन का अमल है। ये सिर्फ असातिज़ा तक महदूद नहीं है, बल्कि असातिज़ा, तलबा और सरपरस्त और समाज, ये चारों के दरमियान जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, प्रॉपर रब्त व ताल्लुक होता है, तो उसी के नतीजे में तदरीस का, तालीम का अमल मौसर होता है। तो आइटा की इस मुहिम में मैं समझता हूँ कि इस तसव्वुर की बड़ी खूबसूरत अमली झलक मुझे नजर आई कि आपने असातिज़ा को भी मुखातब किया, आपने सरपरस्तों को भी मुखातब किया, आपने तलबा को भी मुखातब किया, और स्कूल मैनेजमेंट्स को भी मुखातब किया, और जो तालीमी जहदकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं तालीमी महाज पर काम करने वाली, उनको भी जोड़ा, और इस तरह एक खूबसूरत कोऑर्डिनेशन और तालमेल इस हवाले से पैदा करने की कोशिश की। तो असातिज़ा की एक तंजीम का एक बहुत ही अच्छा रोल, बहुत ही इफेक्टिव रोल इसके नतीजे में उभर कर सामने आया है। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये मुहिम कई पहलुओं से एक ट्रेंड सेटर मुहिम होगी, और जिन जिन मकामात पर आपकी कॉन्फ्रेंसेस हुई, बड़े प्रोग्राम्स हुए और बेदारी के प्रोग्राम्स हुए, वहाँ इस हवाले से इंशाअल्लाह ठोस तब्दीली महसूस की जाएगी। मेरी आखिर में गुजारिश यही रहेगी कि इस मुहिम को आप इंतहा न समझें, बल्कि आगाज समझें। मुहिमात हमेशा आगाज होती हैं, किसी प्रोसेस को शुरू करने का जरिया होती है। हम जब किसी मुहिम को ही इंतहा समझ लेते हैं और उसी को असल समझ लेते हैं, तो फिर मुहिम सिर्फ एक हंगामे और शोर शराबे का जरिया बन जाती है, सिर्फ एक हंगामा खड़ा करके खत्म हो जाती है ना। एक आंधी, एक तूफान की मानिंद आगे, एक बड़ी आंधी आ गई, तूफान आ गया, और उसके बाद मंजर पहले की तरह बहाल हो गया। लेकिन अगर मुहिम को आप एक नुक्ता आगाज समझें कि इसके जरिए आपने समाज में हलचल पैदा की है, लोगों को मुतवज्जे किया है, और कुछ नए तसव्वुरात समाज में कायम किए हैं, अब इन पर मुस्तकिल मेहनत की जरूरत है ताकि आप ठोस नताइज और ठोस रिजल्ट्स की तरफ बढ़ सकें। अगर इस तरह इस मुहिम को लेंगे तो इंशाअल्लाह यह मुहिम नतीजा खेज बनेगी। तो मेरी सारे आइटा के जिम्मेदारान से, वाबस्तगान से यही गुजारिश है, इसे मुहिम को नुक्ता आगाज समझें, और जो कुछ आपने बेदारी पैदा करने की कोशिश की है
وہ سلسلہ جاری رکھیں اور جو آپ کو مہم کے دوران مواقع حاصل ہوئے ہیں، سپورٹ حاصل ہوا ہے، اس کو کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ یہ بڑی ٹھوس تبدیلی جو آپ کا سماجی تغیر ایک اہم آپ نے تھیم رکھا ہے، انشاءاللہ یہ مہم اس کا ذریعہ بنے گی۔ انشاءاللہ جماعت کی طرف سے، تعلیمی بورڈ کی جانب سے، جماعت کے حلقوں کی جانب سے اور دیگر مختلف شعبہ جات کی جانب سے، ہماری ساری ذیلی تنظیموں کی جانب سے جو تعاون بھی آپ کو درکار ہوگا وہ تعاون ہمیشہ حاصل رہے گا۔ آپ جو بھی فرمائیں گے اور جو بھی ہمارے لیے ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ سپورٹ ضرور فراہم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس مہم میں دامے درمے سکنے حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا شان اجر انہیں عطا فرمائے۔ آمین۔